12 जुलाई 2021 को आखिरी ہیئرنگ ہوتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال وہ بھی کوئی اس کے حوالے سے کال نہیں کرتے ہیں کوئی اجلاس. کیا وجہ ہے؟ اتنی تاخیر کیوں گئی؟ اتنے اہم کیسز میں اتنا معاملے کو لٹکایا کیوں جاتا ہے؟ دیکھیے، چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پہلے کے جو 6-7 سال کے ادوار ہیں ان کو تو ہمارے جیسے پاکستانی اور وکلا سمجھتے ہی ایک متنازع ادوار جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور وہ متنازع اسی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ماضی میں چیف جسٹس صاحبان آئے، بالخصوص حاکم نثار سے لے کے آن ورڈ، انہوں نے اپنے چیف جسٹس آفس کا مس یوز کیا. جو جج صاحبان کے خلاف شکایات آتی تھیں، چاہے وہ سچ پر مبنی تھیں، حقائق پر مبنی تھیں یا وہ بے بنیاد ہوتی تھی، تو وہ ان کے اوپر فوری فیصلہ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہوتی تھی اور مس انفارمیشن جو ہے وہ کریٹ ہوتی تھی، اور پھر آگے چل کے ثابت ہوتا تھا کہ جن جج صاحبان کے خلاف ٹھوس شکایات بھی موصول ہوئی تھیں تو سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو دبا کر رکھا، اور پھر وہ جج صاحبان جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے. جو پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک جج، کوئی بھی جج ہو، اس کے خلاف اگر کوئی شکایت آئے اور وہ ٹھوس مواد کے اوپر مبنی ہو، لیکن اس کو پھر محفوظ راستہ دے دیا جائے، یا تو اس کا استعفیٰ لے لیا جائے یا اس کو ریٹائر ہونا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی شکایت جو ہے وہ دبا دی جائے، لیکن وہ سرکار کے پیسے سے پینشن اور دیگر مراد جو ہے وہ لیتا رہے. یہ معاملہ رکنا چاہیے، اور اس کیس میں بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں بنے گی. میاں داؤد صاحب، اسی پہ اگر ان کے خلاف جو کیسز ہیں، ایک تو اوبیسلی وہ مبینہ آڈیو لیک کی بات ہم کر رہے ہیں، پھر آمدن سے زائد اثاثوں والا کیس جس کی تفصیلات انفیکٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی ان سے مانگی تھی، پھر مس یوز آف اتھارٹی والا معاملہ ہے، یہ کیسز کتنے اسٹرانگ ہیں ان کے اگینسٹ؟ کیسز بہت اسٹرانگ ہیں. آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے، وہ تو سب سے زیادہ مضبوط کیس ہے اور مضبوط ایلیگیشن ہے. ہمارے ریفرنس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایویڈنس کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ہے وہ بھجوائی گئی ہیں. میں آپ کو اس کو سادہ زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ مسٹر جسٹس کا جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، ان کے اوپر جو پرائم ایلیگیشن ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کا، ناجائز پراپرٹیز بنانے کا، وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ وہ ایک پراپرٹی خریدتے ہیں جو 100 روپے کی پراپرٹی ہے، وہ 10 روپے میں خرید لیتے ہیں، اور پھر اس کو کاغذات میں 10 روپے کا ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب اس کو فروخت کرتے ہیں تو وہ 1000 روپے کی فروخت کر دیتے ہیں، جس کو انہوں نے پہلے 10 روپے کی ڈکلیئر کیا ہوتا ہے کہ میں نے خریدی 10 روپے کی تھی. پھر جب اس کو بیچتے ہیں تو وہ 1000 روپے کی بیچ دیتے ہیں. اس 1000 روپے میں سے پھر وہ ایک پراپرٹی خریدتے ہیں جس کی 1 لاکھ مالیت ہے، لیکن اس کو کاغذوں میں 900 روپے کا ڈکلیئر کرتے ہیں. تو ہمارا یہ ایلیگیشن ہے کہ معزز جج صاحب نے گزشتہ 4 برسوں کے اندر جس طریقے سے اپنی آمدن کو ڈکلیئر کر کے اور اثاثے خریدے ہیں، پراپرٹیز خریدی ہیں، وہ مشکوک ہیں. ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان پراپرٹیز کے جو وارثان ہیں وہ دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کیسے خریدی گئی ہیں، اور پھر ان پراپرٹیز کی جو خریداری ہے اور ان پراپرٹیز کی جو لیٹیگیشن کی تاریخیں ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سعدیہ افضال صاحبہ جو ہے وہ آج ایک گھر خریدے اور اس گھر کے بابت ایک لیٹیگیشن چلتی رہی ہو، اور اگلے ہی دن میاں داؤد جا کے جو ہے اسی پراپرٹی کو خرید لے، اور میاں داؤد کی نظر اس پراپرٹی کے اوپر سال 2012 سے ہو. تو یہ جو تاریخیں ہیں یہ اس بات کی تحقیقات کا جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہیں. ہمارا کیس یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے ٹیکس ریکارڈ میں ظاہر کی ہوئی ہیں یا نہیں کی ہوئی ہیں، یہ ہمارا کیس نہیں ہے. ہمارا کیس یہ ہے کہ گزشتہ 4 برسوں کے اندر جو ہماری نشاندہی والی پراپرٹیز ہیں وہ انہوں نے مشکوک طریقے سے خریدی ہیں. اتنے پیسے ایک جج صاحب کے پاس آ نہیں سکتے، ان کی تنخواہ اتنی تھی نہیں جتنی مالیت کی انہوں نے جو جائیدادیں جو ہیں وہ بنائی ہیں. باقی جو ایلیگیشنز ہیں آڈیو ٹیپس والا اور تحریک انصاف سے یعنی وہ چیزیں بھی ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آمدن سے زائد اثاثہ جات، کیونکہ آپ خود اس میں شکایت لے کے گئے ہیں، کمپلیننٹ ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مضبوط کیس جو ہے وہ یہ والا ہے.